لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی، طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے، مومن کو الگ کر دے، منافق کو الگ کر دے. ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی میرے. ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے. آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ، آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں. ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے. اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا، تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا، مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان، لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے ہیں. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے ہیں 300 مسلمان، جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں. اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا. اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں. میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں. میڈیا کہتا ہے کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے. تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا. ہائے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی. ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے. معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں، نو پرابلم. ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اسی بہار کی، بنگال کی رہنے والی وہ خاتون اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں. کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، میرے والد ہائی کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر تھے، آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے. مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں علماء سے نفرت ہے، انہیں اسلام سے نفرت ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم میں
ایسے جج تیار ہو رہے ہیں, ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں, ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں توحید نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل, ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج, ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر. ہم ایسے جاہل, ہم ان سے بہتر اس جاہل مسلمان کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر اللہ کی توحید کو جانتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے, اسے معلوم ہے کس کے آگے نہیں جھکانا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا آج ان مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے. حکومت کے نشانے پر مدرسے, اپنوں کے نشانے پر مدرسے, غیروں کے نشانے پر مدرسے. مگر برہیٹ والوں اور جھارکھنڈ والوں اور گڈا والوں اور صاحب گنج والوں, کان کھول کر کے سن لو, جب تک یہ مدرسے موجود ہیں, جب تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں مدرسوں میں بلند کی جا رہی ہیں, جب تک آپ کے بچے یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب تک یہ مولوی حضرات یہاں پہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں, تب تک آپ کے بچے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے. یہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا, وہ اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم غریبوں کے مکان بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں, جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے اور معمولی دکان چلانے والا اور مزدوری کرنے والا مسلمان بھی اگر آج اسلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے, اللہ کی توحید اس کے سینے میں موجود ہے, رب کعبہ کی قسم وہ اس ارب پتی سے بہتر ہے جس نے بڑے پیسے کما لیے, جس نے بڑی پراپرٹی بنا لی, بہت بڑا بزنس سنبھال لیا, مگر گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے, گائے کے پیشاب کو لے کے پی جاتا ہے اور شرمگاہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے. اس غیر مسلم سے, اس مشرک سے, اس کافر سے وہ جاہل مسلمان بہتر ہے. اپنی توحید پر ناز کرو میرے بھائی. کبھی دیکھو کسی کو, ابھی اخبار میں نیوز آئی کہ صاحب فلاں معبود جن کا ابھی نیا عبادت خانہ تعمیر ہوا ہے, ہمارے پردھان منتری جی نے جس کا افتتاح کیا ہے, صاحب فلاں معبود کے درشن کے لیے لوگ جا رہے تو ان کو بڑا خلل ہو رہا ہے, ان کے آرام میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ 15 گھنٹے جو ہے ان کی زیارت کی جائے, باقی ٹائم اس کی زیارت کو بند کر دیا جائے تاکہ ان کو آرام ملے. یہ یوٹیوبر لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیوں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. اچھی بات کو کس طریقے سے صحیح غلط رنگ دے دیا جائے اور غلط تھمبنیل لگا دیا جائے, کوئی یوٹیوبر سے پوچھے. تقریر میں جو بات نہیں آئی ہے وہ آپ کو تھمبنیل پہ ملے گی, آدمی کھولے گا یار عبدالغفار صاحب نے کیا کہا, اندر کچھ موجود نہیں ہے. اللہ کے واسطے میرے یوٹیوبر بھائیوں برا نہ ماننا, مجھے شوق نہیں ہے آپ پر کسی طریقے کی پابندی لگانے کا, مگر آپ اپنی حرکتوں کو سدھار لو میرے بھائی. آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں علماء کی. حالات یہ ہے میرے بھائیوں, ہندوستان کا پڑھا لکھا انسان, انٹیلیجنٹ انسان جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, وہ آج پتھر کے بت کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے. میرے بھائیوں ایسا منظر دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا, اور جب توحید کے اس راستے پر آئے ہو تو کان کھول کر کے سن لو, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں کا راستہ ہے. اسلام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں, اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں, تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے, تم کو دین سے ہٹانا چاہتے, تم کو مرتد بنانا چاہتے. بظاہر تم مسلمان رہو, سر پہ ٹوپی بھی لگا لو, نام عبداللہ رکھ لو, عبد الرحمن رکھ لو, لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے, تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے, تم اللہ کو نہ پہچانو, تم رسول کو نہ پہچانو, تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے, ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں. فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور یہ فتنے کم نہیں ہوں گے, یہ بڑھتے چلے جائیں گے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت جاتی ہے اپنے سونے کا کنگن لے کر کے سونار کے پاس, اور سونار سے کہتی ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لو, اس کا وزن کیا ہے اور اس کا کتنا پیسہ مجھے ملے گا. سونار نے ترازو پہ رکھا, کنگن کا وزن نکلا 5 گرام. پھر سونار نے اپنی کسوٹی پر پرکھا کہ اس سونے کے کنگن کے اندر اوریجنل سونا کتنا ہے. اس کسوٹی پر جب اس نے پرکھا, اس نے کہا محترمہ آپ کے 5 گرام کے کنگن کا جو اوریجنل وزن ہے وہ تو 4 گرام ہے, اس کے اندر 1 گرام تو ملاوٹ ہے.
हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट, खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है खोटा क्या है अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाकिल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितनों की चिंगारी और फितनों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या हैं और इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। मगर मैं आज आपके सामने बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेके जाएं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है, कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है, इस्लाम से नफरत। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, माँ कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है माँ तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है, उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते चल जलसे में चल तकरीर सुन ले, कहता मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ओ लोगों, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में तुम बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं ओ लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने के सिक्के को अपने उंगली के नाखून पर रख ले तो अपनी उंगली के नाखून पे रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा काना युसिनु अन युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी काबिल है, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका पूछ लो नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई। माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ हैं, आला तालीम के खिलाफ हैं, मेडिकल की तालीम के खिलाफ हैं, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ हैं, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी एक बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं हूं,
مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے. اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو. وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میں تمہیں دوا دے رہا ہوں, مگر شفا دینے والا اللہ ہے, اس سے لو لگانا, اس سے دعا کرنا, اور ساتھ میں دوا کھانا, تمہیں آرام مل جائے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا IPS آفیسر بنے, پولیس کا آفیسر بنے, اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو, اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے, جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے, جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے, حق اور انصاف کا فیصلہ کرے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے, اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں. مدرسے تو بھائی مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے. مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لها. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے. سوریہ اللہ کی مخلوق ہے, سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے, ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوبتا ہے. جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے, اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی. سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتا بھی کر سکے. میرے بھائی ہم سوریہ کو نمسکار کریں. آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں, اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں, تف ہے ہم پر, لعنت ہے ہم پر. ہمارا بچہ جاہل مر جائے, بغیر پڑھے لکھے مر جائے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے. کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانٹا کلوز آتا ہے, بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے. بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے. یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. اللہ اکبر. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو. اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے, آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے, 1 گھنٹے کے لیے صحیح, 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح, 2 گھنٹے کے لیے صحیح, اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر, میں دکھاتا ہوں آپ کو. اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں, ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں, انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے, انہیں معلوم ہے رسول کون ہے, انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے. میرے بھائیو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ. فتنوں کا دور ہے, حالات اس لیول پر پہنچ گئے. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی, اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی, مرتد ہو گئی. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں, اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا. آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے. میرے بھائی ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لوگ
दूसरे मुसलमान लोग पकड़ते और कहते बोल आला हजरत जिंदाबाद, बोल वहाबी मुर्दाबाद, बोल फला काफिर, उस मुसलमान को दूसरे मुसलमान लोग पकड़ करके उससे ये नारे लगवाते हैं। अगर यही इस्लाम है तो जब हमारे मुसलमान को गैर मुस्लिम पकड़ करके अपने मजहब का नारा लगवाता है और उसकी जो है मॉब लिंचिंग करता है तो हम क्यों रोते हैं? वही काम तो अपने मुसलमान भाई के साथ हम कर रहे हैं। नफरत की ये पाठशालाएं बंद कर दो मेरे भाई। तुम्हारे नबी ने बड़े पत्थर खाए हैं मगर दिलों को जोड़ा है। तुम्हारे नबी ने बड़ी तकलीफें सही हैं मगर दिलों को जोड़ा है। तुम अपनी पेट की दुकानों की खातिर आज लोगों को तोड़ रहे हो। आज मीडिया में आप देखें, मीडिया वालों को अच्छी तरीके से पता है कि मुसलमानों में कितने सेक्ट हैं, कितने फिरके, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, सब पता है मीडिया वालों को। मीडिया वाले भी बड़े होशियार हैं। दूसरे मसलक के उलमा को माइक लगा के उनके मुंह में माइक डाल के पूछे बताइए आपका फला मसलक के बारे में क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहना है, उनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इत्तेहाद पैदा करो। और आओ, जब इत्तेहाद की बात आई है, मैं कुरान की वो आयत आपके सामने पढ़ता हूं। इत्तेहाद अगर पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, एकता पैदा करना है, कुरान ने तरीका बता दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बंटना, आपस में तुम इख्तिलाफ न करना, तुम फिरका बंदी न करना। तुम्हें अगर एक होना है, तुम्हें मुत्तहिद होना है तो अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अय अल्लाह तेरी रस्सी क्या है? आओ अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी अल्लाह की रस्सी क्या है? आपने फरमाया इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बअदहुमा, मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उनको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत है। अभी आज मैं जुमा मैंने तेतरिया में पढ़ाया, रास्ते में मडरों में रुका, एक साहब पूछने लगे मौलवी साहब शब बारात का रोजा रखना कैसा है? अहले हदीस पूछ रहा है कि शब बारात का रोजा रखना कैसा है। नोट कर लो मेरी बात, शब बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई। हाँ, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते रखिए। हाँ, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हाँ, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना यह सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान और हदीस से दूर कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं साहब, सलात अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे, मेराज का वाकया आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ है, आपने तारीख मुकर्रर कर ली। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आओ अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है, मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा।
مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے نبی نے ایسی نماز پڑھی, نبی نے ایسا کیا, مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے. یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے. مولانا معراج سلفی کی تقریر آپ نے سنی. آج عورتوں کا کیا حال ہے, گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے, 60 سال والی 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں, آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہو رہی ہے. جلسہ کیا ہے صاحب, تہوار ہے. پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں. اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں, جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں. اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے, کبھی سائیکل کے ذریعے, کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے. آپ جلسے میں آئے ہیں, جلسہ بڑی پاک جگہ ہے, یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو پردے میں بھیجیے اور جب عورتیں لڑکیاں یہاں آ جائیں اپنے پنڈال میں جائیں, بازاروں اور سڑکوں پہ لائن نہ لگائیں. اور نوجوان لڑکے بھی پنڈال میں آ کر تقریر سنیں, اور اگر نہیں سن سکتے جا کے اپنے گھر بیٹھیں. یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یہ جلسوں کے مقصد کے خلاف ہے. میرے شہوتوں کا فتنہ ہے, بے حیائی کا فتنہ ہے. آج ہماری مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے کے ڈریس پہنے جا رہے ہیں. ساڑی, لہنگا اور ایسے سوٹ اور ایسے فراک جس میں پوری آستین نظر آ رہی ہے, پورا پیٹ نظر آ رہا ہے, پوری پیٹ نظر آ رہی ہے. اور ایسا کپڑا بھاگلپور کی مارکیٹ سے, کلکتہ کی مارکیٹ سے, مہگامہ کی مارکیٹ سے, پاکڑ کی مارکیٹ سے بھائی اپنی بہن کو لا کے دے رہا ہے, شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے. اے میرے بھائی, تو کیسا بھائی ہے, تو اپنی بہن کو ایسا بے غیرتی کا لباس پہنا رہا ہے. تو کیسا شوہر ہے, تو اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں. اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. میرے بھائیوں, کسی قوم کی عورتیں جب تک اس وقت تک بے حیا نہیں ہوتی ہے جب تک اس قوم کے مرد بے غیرت نہ ہو جائے. جب مرد بے غیرت ہو جائے گا تو عورتیں آٹومیٹک بے حیا ہو جائیں. اپنی غیرت کی حفاظت کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے 3 لوگ ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا, نہ ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. شادی ہو رہی ہے, عورتوں میں کھانا چل رہا ہے, خاندان کے جوان لڑکے لڑکیوں میں عورتوں میں کھانا چلا رہے. کیوں بھائی, کیا ایک دن کے لیے پردہ معاف ہو گیا, ایک دن کے لیے بے پردگی معاف ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی, پردہ شادی کے موقع پر بھی ہونا چاہیے, جلسے میں بھی ہونا چاہیے, مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا, مولانا اس پر بھی تھوڑا بول دیجئے گا. ہمارے برہیٹ کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, بڑا اعتراض کرتے ہیں. جو مسجد میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس لیے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دی, ہمارے مولانا ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے نہیں دی ہے, ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے. مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. مگر ہاں مسجد میں سپریٹ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے, ان کی انٹری الگ ہو, ان کے راستے الگ ہو اور پردے میں آئے وہ. اور خاص طور سے آج میں نے تیتریا میں جمعہ پڑھایا, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اس انصاری برادری کی جو مسجدیں ہیں پورے اس پرکھنڈ میں, پورے اس علاقے میں, صاحب گنج سے لے کے گڈا تک, میں ایک چیز دیکھتا ہوں, جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں. بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, 2 منزلہ مسجد ہے, عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہیٹ کے جلسے میں عورتوں کا انتظام ہم نے کرا لیا اور عورتوں نے دین سیکھ لیا, ہم نے نیما میں اور ہم نے لال مٹیا میں اور ہم نے فلاں علاقوں میں جلسے کر لیے اور عورتوں کا انتظام کر دیا اور وہاں عورتیں آ گئی اور دین سیکھ لیا, غلط سوچ ہے آپ کی.
ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں گی. ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیے, سپریٹ انتظام, الگ انتظام, اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے, دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گی. آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم. جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے, عالمہ ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں. اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں, لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, باپ کا آخری ٹائم ہے, اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں, اے میری بچی, اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ نبی کے یار غار ہیں, نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں, مگر کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے. پوچھا, بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کو پڑھایا سکھایا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے دنیا میں تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, لوگ تجھے بختہ اور مقرر کہیں, اسی لیے تو تم نے یہ کیا تھا. چل چل, یہاں تیرے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے, دنیا میں تم نے بہت کچھ کر لیا ہے. فرشتوں پکڑو اس کو اور پکڑ کر کے جہنم میں پھینکو. نیک کام تینوں نے کیا, لیکن نیت میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے آخرت میں رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں جہنم میں چلے گئے, صرف نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے. تو اے میرے یوٹیوبر چینل والے بھائیوں, نیت میں گڑبڑی مت پیدا کیجیے. یہ دین کی باتیں آپ پھیلا رہے ہیں, پھیلائیے, صحیح فوٹو لگائیے, جو بول رہے ہیں مقرر اسی کو لکھیے. یہ جانتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں لکھنا کسی کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, اور جیل میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہی بنتا ہے. کسی کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. کوئی جیل میں چلا جائے گا, بیٹی باپ کے لیے روئے گی, ماں بیٹے کے لیے روئے گی, آپ کو اچھا لگے گا, آپ تو بیوی بال بچے کے ساتھ رہیں گے. لیکن جو جیل میں چلا جائے گا, ماں سے دور, باپ سے دور, بیٹی سے دور, پریوار سے دور, اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کیسا لگ رہا ہوگا. بہرحال ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے. میں نے 5 منٹ کے لیے یوٹیوبر بھائی کو سمجھا دیا ہے کہ آپ جو چیز بھی ڈالیے صحیح ڈالیے. اب آئیے, مسجد کے اوپر میں نے کہا میں بولوں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, جواب دیجئے گا. مسجد یہ جلسہ مسجد کا ہے نا, بولیے ہاں کہ نہیں؟ ہاں. اب بتائیے, میں پوچھوں گا مسجد کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو پڑھاؤں گا. آج میں تقریر کروں گا, پڑھانے جیسے درسی ٹائپ کی تقریر, جیسے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, بولو الف با تا سا, ایسے آج میں پورنیہ والوں کو پڑھا کے جاؤں گا. مجھے بہت شوق ہے, سکھا کے جاؤں گا. سنیے, مسجد کیا ہے بولیے تو. آپ لوگ ادھر سے مت بولیے, ادھر سے جو بھائی حضرات سننے سیکھ کر کے جائیے. کیا ہے مسجد؟ اللہ کا گھر. ہاں, مسجد اللہ کا گھر ہے, کسی انسان کا گھر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں دنیا میں کتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ہے کہ نہیں؟ بے شمار زمین ہے, جہاں بھی آپ چاہیں گھر بنائیں. ایک حدیث سن لیجئے, احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. دنیا میں جتنی جگہ ہیں سب سے محبوب
اور پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے، گھر ہے، تو وہ مسجد ہے اللہ کی درشٹی میں. دیکھ رہے ہیں آپ کا گھر اتنا پیارا نہیں ہے اللہ کو. یہ مسجد آپ لوگوں کی بڑی خوبصورت ہے. میں نے جا کر کے نماز پڑھی ابھی وہاں پہ، بڑی خوبصورت